بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، چینل سے متعلق آپ حضرات کے سامنے باتیں آ چکی ہیں کہ چینل کو کس مقصد کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ آپ حضرات تک دینی باتوں کو پہنچانے کے لیے چونکہ واٹس ایپ گروپ چل رہا تھا، اعلیٰ پیمانے پر اس میں کام نہیں ہو رہا تھا، اس کے اندر تعداد محدود تھی، لیکن یوٹیوب چینل کے اندر تعداد محدود نہیں رہتی۔ بس گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ حضرات اس چینل کے اندر مفتیان کرام جو مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے اس کو سنیے، اور سننے کے بعد اس کو محدود نہ رکھیے اپنے تک، بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کو اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ثواب ملے اور دوسروں کے پاس بھیجنے کی وجہ سے بھی آپ کو ثواب ملے۔ آپ اگر دوسرے کے پاس بھیجیں گے اور وہ سنے گا، اس پر عمل کرے گا، تب بھی آپ کو ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کے مانند ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ کا جو حصہ تلاوت کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے وضو سے متعلق طریقہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھنے لگو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھلو، یعنی وضو کرنے کا طریقہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ پہلے اپنے چہرے کو دھلو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھلو۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے چہرے پر اپنے سروں کے اوپر مسح کرو۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلو۔ یہ وضو کا طریقہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اچھا، وضو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکام بیان فرمائے ہیں، یا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جتنی بھی باتیں شریعت سے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم کو دے کر کے گئے ہیں، وہ باتیں یا وہ احکام حکمت سے خالی نہیں ہیں۔ جتنے بھی حکم ہیں سب کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور اللہ رب العزت نے رکھا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی ہے۔ آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وضو سے متعلق اللہ رب العزت نے جو طریقہ بیان فرمایا ہے، یہ وضو سے متعلق طریقہ ہے، اور وضو کے فضائل کیا ہیں، وضو کے واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ کے بعد دیگرے آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں آتی رہیں گی۔ آپ یہ سوچئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا جو نزول فرمایا ہے 1400 سال پہلے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے یہ طریقہ قرآن میں بیان فرما دیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی، کہ دن میں کم سے کم 5 مرتبہ وضو کیا جائے۔ آج دنیا کس مہاماری سے گزر رہی ہے؟ کون سی وبا دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے؟ کس مصیبت سے لوگ دوچار ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وبا، کورونا جیسی وبا، کورونا جیسی مصیبت، کورونا جیسی پریشانی پوری دنیا کے اندر چھائی ہوئی ہے۔ تمام ڈاکٹروں نے جب اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے، ریسرچ کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے کہ دن میں کم سے کم 5 مرتبہ ہاتھ اور منہ کو دھویا جائے۔ یہی کورونا کا علاج بیان فرمایا ہے ڈاکٹروں نے، اور ڈاکٹر یا حکومت ہو، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہر وقت بار بار ہاتھ کو دھلا جائے، بار بار ہاتھ کو دھلا جائے، گندگی نہ پھیلائی جائے۔
صفائی رکھی جائے، ستھرائی رکھی جائے. اور صفائی اور ستھرائی کا حکم تو اللہ رب العزت نے بہت سے پہلے دے دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو نصف ایمان فرمایا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے. نصف ایمان فرمایا. ایمان کے دو حصے ہیں، ایک اعتقاد ہے اور ایک عمل. عمل کا بڑا حصہ یعنی نماز، طہارت یعنی پاکی پر موقوف ہے، اس لیے اس کو نصف ایمان فرمایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ صغیرہ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور آخرت میں بڑے بڑے مرتبے دیتا ہے. وضو کرنے سے تمام بدن کے گناہ نکل جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے شریعت کے اندر جتنی بھی باتیں بیان فرمائی ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ حکمتیں ضرور ہیں. آپ آج وضو کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھیں، ڈاکٹروں کی رائے کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو ڈاکٹروں نے یہی فیصلہ فرمایا کہ کورونا کا علاج دن میں کم سے کم 5 مرتبہ ہاتھ اور پیر، ہاتھ منہ اور چہرہ، پیر، ہاتھ یہ سب دھلنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے بیان فرما گئے. لہٰذا پتہ چلا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص دن میں کم سے کم 5 مرتبہ وضو کرے گا اس کو کوئی بڑی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.